اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. بادب بامرات بے ادب بے مراد، یہ 4-5 الفاظ ہیں جو کئی سالوں سے ہمارے ہاں آپ کہہ لیں کہ مستعمل ہیں، استعمال میں آتے ہیں. کئی بار لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جس شخص نے بھی یہ کہا اس کی بڑی اسٹرانگ آبزرویشن، جس کی بیس پہ، اور اسٹرانگ اس کا ایکسپیرینس میں کہوں گا کہ جس کی بیس پہ اس نے یہ کہا کہ جو بادب ہے وہ مراد بر لاتا ہے. اس کا عام زبان میں ہم ترجمہ یہ کریں گے. جو بے ادب ہے وہ بے مراد رہتا ہے، یعنی اس کو مرادیں نہیں ملتی، اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی رہتا ہے. جو بادب ہے وہ بامراد رہتا ہے، یعنی اس کو یہ ملتا ہے. اگر ہم اس کا جائزہ لیں تھوڑا سا مختصر، میں نے کہا یہ آج مختصر سی بات کی جائے، اور چونکہ چیز یہ بڑی باوزن ہے، بڑی اسٹرانگ ہے، تو اس کے اوپر آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ یہ پریکٹیکلی آپ دائیں بائیں ارد گرد اپنے جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں، پاس میں یا آج کل کے دنوں میں چلے کہہ لیں، ان کا اگر جائزہ لیں اور اگر اس کے اوپر یہ فٹ کریں یہ ایک جملہ کہ بھی وہ با ادب ہے، پھر دیکھیں کہ وہ بامراد ہے کہ نہیں ہے. پھر ان لوگوں کو دیکھیں جو بے ادب ہیں، پھر دیکھیں کہ وہ بے مراد ہیں کہ نہیں ہیں. تو ایک تو ادب ہوتا ہے لٹریری ادب، ٹھیک ہے، شاعری ہے، ادیب لوگ جو ہیں جو ادب جو تخلیق کرتے ہیں، ڈرامہ نگاری ہے، یہ سارا ادب ہے وہ لٹریری. یہ ادب وہ ہے کہ جو آپ ایک شخصیت کو دوسری شخصیت کے ساتھ جب آپ بیہیو کرتے ہیں تو اس وقت آپ اس کا جو احترام ہے، اس کا جو ریگارڈ ہے، وہ جو اس کا ڈیمونسٹریشن آپ کرتے ہیں، یہ اس ادب کی بات ہے. یعنی بڑے سے کیسے ملتے ہیں، اس کو ریگارڈ کہتے ہیں انگلش میں نا. انگلش میں ریگارڈ ہوتا ہے نا، ریگارڈ بڑے کا بھی ہوتا ہے، چھوٹے کا بھی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس جملے کی روشنی میں جائیں تو چھوٹوں کے لیے شفقت کی بات آ جائے گی، کیونکہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا. لیکن ادب چھوٹوں کا بھی کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ مجھے کم لوگوں نے سنا ہوگا کہ میں نے کسی چھوٹے کو جو مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے اس کو میں نے تم کہا ہو. ایون میں چونکہ پڑھاتا بھی ہوں، وزٹنگ فیکلٹی ممبر بھی ہوں، تو کبھی کبھی میں ہفتے میں ایک دن میں وہ لیکچر میرا ہوتا ہے، جب بھی وہ سیشن چلتے ہیں، ماسٹر لیول کی کلاسز ہیں، تو وہاں پر بھی میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں میں ان کو تم کر کے کبھی نہیں بلاتا، آپ کر کے بلاتا ہوں. تو یہ بھی ایک ریگارڈ ہے نا ایک. اور کہتے ہیں گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ، گیو کانفیڈنس ٹیک کانفیڈنس. یہ بڑا آسان، کوئی راکٹ سائنس ہی بڑے آسان طریقے ہیں. اچھا، اب ادب کہاں سے چلتا ہے؟ اب دیکھیں ایک بڑا سویٹ، بڑا مقدس رشتہ ہمارے سب کا ہوتا ہے. ایک ہے وہ ہے ماں کا رشتہ، اور پھر اس کے بعد باپ کا رشتہ. اب ان کے ساتھ ہمیں محبت ہوتی ہے، اور وہ نیچرل محبت ہوتی ہے. ہمیں کوئی کہتا نہیں کہ محبت کرو ان سے، وہ رشتے ایسے ہیں. تو ان کے ساتھ ہم محبت سے پیش آتے ہیں اور ساتھ ادب سے بھی پیش آتے ہیں. اور اچھی طرح یاد ہے کسی زمانے میں کہتے ہیں اونچا آواز نہ نکالو. اپنا جو بڑا ہے جس کا آپ احترام کریں، یہ بھی ایک احترام کی شکل ہوتی تھی، یہ بھی ادب کی ایک شکل ہوتی تھی کہ آپ جو ہیں وہ جس کا ادب کر رہے ہیں اس کے سامنے اونچا نہ بولیں. اگر کوئی تھوڑا بہت آرگومنٹ کرنا ہے یا اپنی بات کہنی ہے تو مؤدب انداز میں ان کی آواز سے ٹون اپنی تھوڑی لو رکھ کے ان سے بات کرنا، یہ ادب کے زمرے میں آتا تھا، اور اب بھی آتا ہے ہمارا. اب بھی ہم جب کوئی بات ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں جی انٹرویو میں کیا کرنا چاہیے، تو انٹرویو میں پہلی چیز ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کا جو ٹون ہے آواز کی، جو آپ کا انٹرویو لینے والے ہیں یا لینے والا ہے، اس کی آواز سے اونچا نہ کریں بلکہ اس سے کچھ کم رکھیں. یہ نہیں کہ جو انٹرویو لینے والا ہے، جو آپ کا سلیکشن کر رہا ہے، وہ بڑا سافٹ بول رہا ہے اور ہلکی آواز سے بول رہا ہے اور آپ وہاں پہ تقریر کر رہے ہیں، وہ نہیں کریں. آپ اس سے ٹون اوپر نہ کریں، اس کے برابر رکھ سکتے ہیں اور پریفریبلی تھوڑا سے کم رکھیں، نیچے رکھیں. اس طرح ہوتا تھا کہ ماں باپ کے سامنے ادب کے ساتھ اگر بات کہنی بھی ہے تو وہ بھی بڑا سوچ کے کئی دن سوچتے تھے کہ یہ بات کہی جائے نہ کہی جائے. وہ ہمت جمع کرتے تھے، وہ توانائی جمع کرتے تھے، پھر کوئی موقع جان کے. اور کئی بار یہ ہوتا تھا کہ ہم
ماں کا سہارا لیتے ہیں. ماں کے ساتھ ذرا زیادہ بچے کھل جاتے ہیں نا, تو ماں سے ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے, اگر باپ سے بات کرنی ہے تو ماں کے تھرو, تو وہ ایک چینل بن جاتا ہے. اس طرح جو بڑے بہن بھائی ہیں ان کا بھی ادب. اگر بڑے بھائی کے سامنے ہم بولے ہیں تو انہوں نے کہا ہے بڑے بھائی کے ساتھ تم اس طرح بات کر رہے ہو, یا بڑی بہن کے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہو. پھر اس طرح رشتے آ جاتے ہیں, چچا ہے, تایا ہے, ماموں ہے, نانا ہے, نانی ہے, دادا ہے, دادی ہے. یہ سارے بڑے سویٹ رشتے. پھوپھو ہے, پھوپھا ہے, یہ سب ادب والے رشتے ہیں. پھر استاد, ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کی ابتدائی تربیت کی گھر کے اندر. اس کے بعد آپ کی تربیت کا ذمہ دار بن گیا ایک استاد, اور جو استاد ہے وہ ایکچولی آپ کا بلڈر ہے, آپ کی پرسنالٹی بلڈر ہے. اور ہمارے زمانے میں ہمارے استاد صرف نصاب کی بات نہیں بتایا کرتے تھے, بلکہ ہمیں اخلاقی اصول بتاتے تھے, ہمیں نبی پاک کی باتیں بتاتے تھے, احادیث کا ذکر کرتے تھے, اور جو بڑی شخصیات ہیں تاکہ ہم موٹیویٹ ہوں. تو اس طریقے سے ہمیں وہ گائیڈ کرتے ہیں. آپ اگر آ جاتے ہیں جابس کے اندر آ جاتے ہیں, تو جاب کے اندر جو آپ کا سینئر ہے وہاں بیٹھا ہوا, سینئر آفیسر ہے, دفتر ہے, یا جہاں بھی آپ جاب کرتے ہیں, یا اگر کاروبار میں ہے تو کاروبار میں آپ کا جو سینئر پارٹنر ہے وہ بھی بڑا ہے, وہ بھی احترام کے قابل ہے. اس کا احترام کرنا, ٹھیک ہے, اس سے سیکھنا. اب میں وکیل ہوں تو وکالت پاس کرنے کے بعد ہماری ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے جو کہ لائسنس لینے کی ضروری ہوتا ہے. تو میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایک بہت اس زمانے کے مانے ہوئے ٹاپ کلاس لائر جو تھے, جو پاکستان کے 7-8 لائر تھے, ان میں سے وہ ایک تھے وہ. تو ان کا شاگردی کا مجھے آپ کہہ لیں کہ موقع ملا, اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. ابھی تک میں جو بھی کچھ بھی اپنی وکالت کرتا ہوں, جو بھی کچھ کرتا ہوں, تو اس کے اندر ان کا بڑی چھاپ. انہوں نے صرف وکالت نہیں سکھائی, بلکہ انہوں نے مجھے چھوٹے بھائی کا درجہ دے دیا اس وقت میرے ادب کو دیکھتے ہوئے. تو یہاں تک ہوتا تھا کہ ابھی پھر ہم نے جو انفارمل گپ بھی لگانی, پھر اس کے بعد کہیں جانا ہے انہوں نے کہیں تو مجھے ساتھ لے جانا, کہیں شادی پہ, بیاہ پہ, کسی میٹنگ پہ اگر جا رہے ہیں تو وہاں لے جانا, اور وہاں جا کے تعارف یہی کرانا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے. تو وہ ادب تھا. ہم ڈرائیور اتار دیتے تھے تو گاڑی ان کی ہوتی تھی, تو اب ڈرائیونگ سیٹ پہ میں بیٹھ جاتا تھا, میں گاڑی چلا رہا تو میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, اور جناب اس سب باتیں ہوتی جاتی واقعی میرے بڑے بھائی ہیں, اور مختلف باتیں, گھر کی باتیں بھی شیئر کر لیتے تھے. اس حد تک وہ اللہ ابھی زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے. تھوڑے بیمار ہیں, دعا کریے کہ ان کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. لاہور میں ہوتے ہیں. تو وہ میرے استاد جو ہیں وہ اس طرح سے. تو وہ ادب, اگر میں ان کے ساتھ ادب سے پیش نہ آتا, ان کو اٹیچمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جذباتی تعلق بھی بنے کسی کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ادب بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں, کہیں آپ کو کام ہے, وہاں جا کے اگر آپ کو لاڑا ماریں گے نا, جا کے آپ غصے سے بولیں گے, روب ڈالیں گے, اپنی کو بڑائی بیان کریں گے, اگر آپ کے پاس کوئی اچھا عہدہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, تو بلیو می وہاں کا جو پی این بھی ہوگا وہ بھی کوشش کرے گا کہ اس کا کام اگر ہونے والا بھی نہ ہو, وہاں بھی ادب کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اپنا اخلاق جو ہے اس کو بالکل نہ خراب کریں, اور ود ان لمٹس آپ اگر کوئی احتجاج کرنا بھی ہے, بات کرنی بھی, تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن لمٹس کے اندر ہے کہ کسی کو ہرٹ کیے بغیر, کسی کو ہرٹ, چاہے کوئی برا بندہ ہو چاہے اچھا بندہ ہو. میں ایک چیز بتا دوں کہ ہر برے بندے کے اندر ایک اچھا بندہ ہوتا ہے, اور وہ ریئلائز کرتا ہے. اگر آپ سے اچھائی کریں گے, اس کا ادب کریں گے, لحاظ کریں گے, تو وہ فیل ضرور کرے گا اندر سے. اور مجھے لائف کے اندر 2-3 لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا مختلف سچویشنز میں, اور وہ 2-3 جو تھے, یعنی کام تو میں نے کئی کے ساتھ مل کے کیا, لیکن وہ جو 2-3 تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑے نک چڑے ہیں, بڑے سخت مزاج ہیں, بڑے نیگیٹو ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے ان سے بڑی سپورٹ ملتی رہی, انہی سے, اور وہ ابھی تک ان کے ساتھ میرا رابطہ ہے. وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, بلکہ شفقت کرتے ہیں, مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, اور میں اسی طرح ان کا احترام کرتا ہوں, اور دلی محبت ہے, دلی اٹیچمنٹ ہے. اسی طرح آپ جاتے ہیں مساجد میں, جاتے ہیں وہاں خطیب ہے, امام ہے, اللہ نے اس کو مرتبہ دی ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں, ہم ان کا خطبہ سن رہے ہیں, تو قابل احترام ہے, ٹھیک ہے. اس کو چھوڑ دیں, باہر جو سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے مسجد کے,
وہ قابل احترام ہے، اس کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، اور کبھی موقع آئے، عید آئے، کچھ ہے، ان سے گلے ملیں، ان کو مبارکباد دیں، کیونکہ وہ ادب کا متقاضی ہے، وہ آپ کے لیے کھڑا ہے، آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے۔ اور باادب رہیں، آپ کے کولیگز ہیں ان کے ساتھ ادب اور احترام کا رشتہ رکھیں، آپ کے اپنے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ محبت سے پیش آئیں، اور وہ ادب ہی ایک طرح سے، جب ان سے محبت سے، چھوٹوں کے ساتھ آپ محبت سے پیش آتے ہیں، شفقت سے پیش آتے، تو وہ آپ کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے ایک ادب کا مظاہرہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور تبھی ان کے اندر پھر آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ پیدا ہوگی۔ برائی کر کے دیکھیں، جو چیز بھی آپ بڑھائیں گے وہ بڑھے گی۔ اگر آپ برائی بڑھائیں گے، برائی بڑھ جائے گی۔ اگر اچھائی بڑھائیں گے تو اچھائی بڑھ جائے گی۔ اگر نفرت بڑھائیں گے تو نفرت بڑھے گی۔ اگر محبت بڑھائیں گے تو محبت بڑھے گی۔ یہ آزما کے دیکھ لیجیے آپ، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے باتیں کی ہوئی ہیں۔ نبی پاک کی مثال ہمارے پاس، اس سے پرفیکٹ انسان کون ہوگا؟ بااختیار جب حکمران بھی بن گئے، پہلے بھی ہر حکمران ہی تھے، جب نبی آخر الزمان، بہت بڑا مقام، اللہ کے آخری نبی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب ریاست مدینہ بن گئی اور پھر فتح مکہ ہوا اور بہت بڑی اسلامک اسٹیٹ بن گئی، فتوحات بڑی بڑی ہونی شروع ہو گئی، تو ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ان کے بعد جو خلفاء راشدین کو دیکھ لیں، ان شارٹ یہ ہے کہ ہر کا احترام کرے، جو آپ کے ساتھ برائی بھی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ادب کا دامن نہ چھوڑیں۔ نبی پاک کی مثال میں نے دے دی کہ جن کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی گلی سے گزرتے ہوئے ایک بڑھیا خاتون، تو جب اس نے نہیں پھینکا 2-4 دن تو اس کی خبر گیری کے لیے چلے گئے تھے، خبر لینے کے لیے، اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ وہی ابو سفیان، جس نے، جو سردار تھا قریش کا، اور اس نے تھرو آؤٹ نبی پاک کی جو مکی زندگی ہے اس دوران بھی، مدنی زندگی میں بھی، وہ لیڈر تھا کفار کا، اور ساری جنگوں میں وہی ان کا تقریباً سردار رہا ہے، لیڈ کرتا رہا۔ اور اینڈ پہ آ کے جب وہ سرنڈر اس نے کیا، جب فتح مکہ کا موقع آیا اور معافی مانگی، اور اس کے بعد اسلام قبول کرنے کی ریکویسٹ کی کہ مجھے اسلام قبول کروا دے، تو اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا، اور اس کے گھر کو انہوں نے جائے پناہ قرار دے دیا کہ جو لوگ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیں گے ان کو بھی امن ہے۔ تو یہ دیکھیں، ہمارے سامنے نمونہ نبی پاک کی ذات ہے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نبی پاک کی سیرت پڑھا کریں۔ قرآن پاک تو آپ پڑھتے ہی ہیں، کسی اور کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب صوفیہ کرام کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جتنے صوفیہ کرام، حضرت علی، سید علی حجویری، داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہے، اسی طرح آپ بابا فرید گنج شکر لے لیں، پھر اجمیر شریف والے جو بزرگ ہیں انڈیا کے اندر، مختلف بزرگ ہیں نا ہمارے ہاں، وہ کیا تھا؟ ادب، اپنے مرشد کا، مرشد کیا ہے؟ استاد، یعنی روحانی رہنما ہے نا، جو روحانیت کی طرف ان کی تربیت کر رہا ہے، وہ روحانی استاد ہے، تو وہ مرشد ہے، تو اس کا ادب کرنا، احترام کرنا، اور اس کی بدولت پہ ظاہر بات ہے کہ جس کا آپ ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ آپ کی بھلائی کرتا ہے، آپ کی تربیت کرتا ہے، اور ساتھ دعائیں بھی دیتا ہے آپ کے لیے۔ یہ آپ ذرا آبزرو کریے گا، آپ دائیں میں دیکھیے گا، جس کا آپ ادب کرتے ہیں، جس کا احترام کرتے ہیں، وہ یقیناً آپ کے لیے دعا بھی کر رہا ہوگا، دعائیں بھی کر رہا ہوگا، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بڑا بھائی ہے، چاہے بڑی بہن ہے، چاہے وہ محلے میں کوئی بڑا ہے، چاہے وہ آپ کی مسجد کا امام ہے، چاہے وہ استاد محترم ہے، اور ایون اگر آپ کا کوئی سینئر افسر بھی ہے، اگر آپ دل سے اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کا خیال کرتے ہیں، تو وہ آپ کی بھلائی چاہے گا اور ساتھ آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوگا، اور اس چیز کو دیکھ کے ظاہر اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو پھیلانا چاہیے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔